الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منكم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. قابل احترام میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد اللہ کی بندگی، اللہ کے بندے بن کر دنیا میں جینا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی پیدائش کے مقصد کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا، انسان اور جناتوں کی پیدائش کا مقصد اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اللہ کی بندگی۔ زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے بندگی کے لیے دی ہے، جو بندگی کے بغیر دنیا سے چلا گیا، مرنے کے بعد اس کے لیے سوائے شرمندگی کے کچھ اس کے ہاتھ نہیں آئے۔ اس مختصر سی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں بھیجا، اور اس پوری کائنات میں ساری مخلوقات کو اللہ نے انسانوں کی سیوا چاکری کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، پہاڑ، دریا اللہ نے بہائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس میں بسایا۔ خادم اللہ نے پہلے بھیج دیے، خدمت کرنے والوں کو اللہ نے پہلے بھیج دیا، اور مخدوم کو، انسان کو ساری مخلوقات میں مکرم بنا کر، سردار بنا کر، اشرف المخلوقات بنا کر بعد میں بھیج دیا۔ اور جب دنیا سے انسان ختم ہو جائیں گے تو پھر اس کائنات کی بھی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، یہ کائنات بھی ختم کر دی جائے گی، آسمان، زمین، سورج، چاند کہ سیٹ صاحب چلے گئے تو اب نوکروں کی کیا ضرورت ہے۔ روایت میں فرمایا جس کا مفہوم ہے الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور اللہ نے تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا۔ ہم اور آپ دکانوں، مکانوں، کارخانوں، فیکٹریوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ دکان، مکان، کارخانے اور فیکٹریاں ہمارے لیے۔ ساری دنیا کا نظام اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، وہ اللہ کہ جس نے آسمان و زمین کے درمیان کی چیزوں کو انسانوں کے لیے تابع بنا دیا ہے۔ سورج انسانوں کی خدمت کے لیے، چاند انسانوں کی خدمت کے لیے، پہاڑ انسانوں کی خدمت کے لیے، دریا انسانوں کی خدمت کے لیے، ہوائیں اسی کے لیے چلائی جاتی ہے، سردیاں، گرمیاں انسانوں کے لیے آتی ہیں۔ ہاں، انسان کو اللہ نے آخرت کے لیے، یعنی انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اس انسان پر بڑا ہی دکھ اور افسوس ہے، بڑی ہی ہلاکت اور بدنصیبی ہے اس انسان کی جو دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے بھی اللہ کی بندگی نہ کرے، اللہ کے سامنے سر نہ جھکائے، اللہ کے حکموں کو پورا نہ کرے، بلکہ اللہ کا کھا کر اللہ سے بغاوت کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ایسے باغی انسان،
جو دنیا میں اللہ کی نعمتوں کا کھا کر اللہ سے بغاوت کرتے ہیں اور بغاوت میں اللہ کو اور جن چیزوں کو ماننا ضروری ہے ان کا انکار کرتے ہیں، بے ایمانی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور شرک کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان پر اتنا غصہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس بغاوت کے، کفر و شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت میں ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ اگر کوئی بغاوت کرنے والا اللہ کا باغی بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا اور اس پر اس کی موت آ گئی تو فرمایا اگر وہ مرنے کے بعد جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کے غصے سے، اللہ کے جلال سے بچنے کے لیے زمین بھر کر زمین کے برابر سونا بھی دے دے فدیے میں، پھر بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا بندہ بن کر جینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہمارا مالک ہے۔ اس اللہ نے بن مانگے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ ہماری ضرورتوں کا اللہ نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی انتظام کیا ہے۔ ہم ماں کے پیٹ میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں ہماری ضرورتوں کا سامان مہیا کر دیا۔ ہمارے لیے پہلے سے پہاڑ بنا دیے کہ اس کے پتھر لا کر عمارتیں بنائی جائے گی، ہمارے لیے دریا بہا دیے، زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمے جاری فرما دیے، اللہ تعالیٰ نے زمینوں سے اناج، غلہ اور پھل فروٹ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے، اور پیدا ہونے کے ساتھ ہی اللہ نے ماں کی چھاتیوں میں ہمارے لیے گرمیوں میں ٹھنڈا اور ٹھنڈیوں میں گرم دودھ اللہ نے پیدا فرما دیا۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے تم کو آنکھیں نہیں دی، ہم نے تم کو زبان نہیں دی، ہم نے تم کو دو ہونٹ نہیں دیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں قرآن پاک میں ہمیں بتاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھنے والے، سمجھنے والے بنے۔ ہاں، قرآن پاک کو پڑھنے والے، سمجھنے والے بنے۔ یہ قرآن اللہ کا شاہی فرمان ہے۔ ہمارے ان بچوں نے جو حفظ کیا ہے، یہ قرآن اللہ کا شاہی فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس، یہ اللہ کا فرمان، یہ اللہ کا پیغام دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کتاب ہدایت سارے انسانوں کے لیے ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ نے قرآن کریم کے اندر میں شفا رکھی ہے، تندرستی رکھی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے، پڑھنے والے بنیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں سے اور کئی جگہ اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے انسانوں سے خطاب فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے دنیا کے انسانوں اس کی بھکتی کرو، اس کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین سے غلہ اگایا، پانی بہایا، کیا تم جانتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں، جس کے نتیجے میں قرآن کی بات ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی ہے، اپنی اوڑھان کرائی ہے، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے نعمتوں کے تذکرے فرمائے ہیں،
ہم جہاں کہیں بیٹھے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے. فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ اللہ کا شکر بجا لاؤ اور تم شکر بجا لا کر کامیابی کے راستے پر پڑ جاؤ. دنیا اللہ تعالیٰ نے بندگی کے لیے بنائی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سارے انسانوں کو حکم دیا، اے دنیا کے لوگوں اس ذات کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی بندگی ہے. دنیا تو ساری کی ساری ہماری خدمت میں جٹی ہوئی ہے. آسمان ہماری خدمت میں لگا ہوا، سورج ہماری خدمت میں لگا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جو حکم دے دیا وہ اپنے اللہ کے اس حکم سے ذرا بھی سرتابی نہیں کرتا، ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اللہ نے سورج کا ایک راستہ طے کر رکھا ہے، اس راستے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو چلنے کا حکم دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ طے کیا ہے، ناپ تول کر پیمانہ طے کیا ہے. سردیوں میں یہاں سے نکلنا ہے، یہاں ڈوبنا ہے، گرمیوں میں یہاں نکلنا ہے، یہاں ڈوبنا ہے. سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، رات لمبی ہو جاتی ہے، گرمیوں میں دن لمبے ہو جاتے ہیں، رات چھوٹی ہو جاتی ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اللہ تعالیٰ دن کے حصے کو رات میں داخل کر دیتے ہیں اور رات کے حصے کو دن میں داخل کر دیتے ہیں. ستاروں کی کہکشائیں اور پوری جگمگاہٹ یہ اللہ کے علم میں ہے. کل فی فلک یسبحون. ہر ستارہ اپنے اپنے میدان میں اپنے اپنے مستقر اور اپنی اپنی جگہ میں تیر رہا. دنیا کی کوئی چیز اللہ کے علم کے احاطے سے باہر نہیں. ہر چیز خدمت میں جٹی ہوئی ہے. سورج کی مجال نہیں ہے کہ کسی دن وہ ہڑتال کر دے کہ آج تو میں نہیں نکلوں گا. دنیا کا انسان، بے وفا انسان، باغی انسان ہڑتال کر دیتا ہے، عبادتوں میں ہڑتال کر دیتا ہے، نماز پڑھنے سے گریز کرنے لگتا ہے، حالانکہ جو نماز مسلمان کی بندگی کی خاص نشانی ہے. مسلمان نماز جیسے اہم کو چھوڑ دیتا ہے. سورج کی مجال نہیں کہ اللہ نے اس کے لیے جو وقت طے کیا ہے اس وقت سے ایک سیکنڈ پہلے نکلے یا ایک سیکنڈ بعد میں نکلے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک میعاد دی ہے، ایک وقت دیا ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے راہ دی ہے، اس راہ پر چل رہی ہے. دنیا کے ساری کی ساری چیزیں، دنیا کے سارے جانور، بلکہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی یاد میں لگی ہوئی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، اللہ کو یاد کر رہی ہے، لیکن اس کی تسبیح و تقدیس کو تم سمجھتے نہیں ہو. انسان دنیا میں ایک ایسا ہے جس نے دنیا میں جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے برے بھلے اور برے دونوں راستے بتا دیے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے دو راستوں کی رہبری کرنی. یہ راستہ نبیوں والا، ولیوں والا، غوث قطب ابدال والا، نیک بندوں والا، اللہ کی رضامندی والا اور جنت میں پہنچانے والا راستہ ہے. اور یہ راستہ فرعون والا، نمرود والا، حامان والا، قارون والا، اور یہ شیطان والا اور اللہ کی ناراضگی والا، اور یہ راستہ جہنم میں پہنچاتا ہے. اللہ نے دونوں راستے واضح کر دیے اور انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا. تو چوائس کر، تو پسند کر، تو سوچ میں کس راستے پر جا رہا ہوں. اللہ نے تجھ پر اتنے انعامات کیے. ان انعامات کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا اور اللہ کی فرما برداری پر اپنے آپ کو چلاتا، اللہ کو راضی کرنے پر اپنے آپ کو چلاتا، جنت کے راستے پر چلاتا، نبیوں کا فالو کرتا، نبیوں کا اتباع کرتا. اور انسان نے دنیا میں رہ کر دنیا کی چیزوں کی، دنیا کی محبتوں میں پڑھ کر اللہ کو بھلا دیا.
اللہ سے اعراض کر لیا، اللہ کے حکموں سے اعراض کر لیا اور اس راستے پر چلنے لگا جس راستے پر فرعون، قارون، حامان، نمرود، شداد، ابو جہل، ابو لہب اور بڑے بڑے باطل کے سرکردہ جس راستے پر چلے، شیطان جس راستے پر چلا، اور شیطان نے اس راستے پر چلانے کے لیے قسم کھائی، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ میں صراط مستقیم کے بیچ راستے پر بیٹھ کر انسانوں کو بہکاؤں گا، انسانوں کو پھسلاؤں گا، انسانوں کو اس راہ کی زیب و زینت دکھاؤں گا، اس راستے کا چمتکار دکھاؤں گا، جس کے نتیجے میں انسان میرے دھوکے میں آ کر اس راستے پر چلنے والے بنے۔ اللہ تعالی حق کا اتباع ہمیں نصیب فرمائے اور ناحق اور باطل کے اتباع سے اور غلط راستوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارا مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے۔ بندگی میں کیا ہے؟ ہم اللہ کو ماننے والے بنے اور اللہ کی ماننے والے بنے۔ ایمانیات کا درجہ سب سے پہلا درجہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر میں اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین اندر میں جم جائے۔ ہماری کامیابی اور ناکامی، ہماری عزت اور ذلت اور ہمارا نفع اور نقصان، ہمارا جینا اور مرنا ایک اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اس کے نمونے دنیا میں بتا دیتا ہے تاکہ دھوکے میں پڑا ہوا انسان دھوکے سے نکل جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دھوکے سے نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی باپ بیٹے کے کام میں آئے گا اور نہ کوئی بیٹا باپ کے کام میں آئے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ ہو کر رہنے والا ہے۔ دنیا کی چمتکار تم کو نمسکار کرنے پر مجبور نہ کر دے، تمہیں نمسکار کرنے کی طرف مائل نہ کر دے۔ دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر دنیا کی طرف مائل مت ہو جانا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تم کو دھوکے باز شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے۔ جوانی کے نشے میں دھوکے میں پڑ جاتا ہے، تندرستی کے نشے میں دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ ایک فارغ آدمی، فرصت والا، اپنے فرصت کو دیکھ کر دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ روایتوں میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس غفلت اور دھوکے کے نتیجے میں اللہ کی فرما برداری کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کی طرف لپک جاتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کو چھوڑ کر اللہ کو ناراض کرنے کی طرف تل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ کی فرما برداری سب سے بڑی اور سب سے بڑی چیز ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اس فرما برداری کے نتیجے میں دنیا میں امن، سکون، چین، پریم، محبت، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا فیصلہ فرما کر بندوں کو نوازتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ کا فرمان ہے، اذا اطیعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس ببرکتی نہایہ۔ جب میرا کہا مانا جاتا ہے، میری بندگی کی جاتی ہے، میرے حکم کو پورا کیا جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں راضی ہو جاتا ہوں۔ یہ تو دنیا کا مشاہدہ ہے۔ باپ کی بات بیٹا مانتا ہے تو باپ راضی ہو جاتا ہے، سیٹ کی بات نوکر مانتا ہے تو سیٹ راضی ہو جاتا ہے، میاں کی بات بیوی مانتی ہے تو میاں راضی ہو جاتے ہیں۔ ہمارا مالک، ہمارا خالق جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔
وہ عزت کے نقشوں میں ذلیل کر سکتا ہے اور وہ ذلت کے نقشوں میں عزت دے سکتا ہے، وہ زندگی کے نقشوں میں موت دے سکتا ہے اور وہ موت کے نقشوں میں ذلیل کر سکتا ہے، وہ ناکامی کے نقشوں میں کامیابی دے سکتا ہے اور کامیابی کے نقشوں میں ناکام کر سکتا ہے، وہ نفع کی شکل میں نقصان دے سکتا ہے اور نقصان کی شکلوں میں نفع دے سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اگر وہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو برکتیں کرتا ہوں، کھانے میں برکتیں، پینے میں برکتیں، اولاد میں برکتیں، زمینوں میں برکتیں، جائیدادوں میں برکتیں، عزت میں برکتیں، مرتبے میں برکتیں، عمر میں برکتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتے ہیں اطاعت کی بنیاد پر، اور جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، جب اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں ناراض ہوتا ہوں، اور میں ناراض ہوتا ہوں تو لعنت کرتا ہوں، اور میری لعنت پشت تک چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم سوچے، اب ہر آدمی سوچے، دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی سوچے کہ میں نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے، کیا میں نے نبیوں والا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ کے نیک بندوں والا راستہ اختیار کیا ہے، یا میں نے شیطان کا دامن پکڑ کر شیطان کا راستہ اختیار کیا ہے۔ دنیا آج ہے، کل ختم ہو جائے گی، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ روایتوں میں آتا ہے انسان اپنا ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکے گا جب تک کہ وہ اللہ کی طرف سے کیے جانے والے سوالوں کے جواب نہ دے۔ ان عمرہ فیما افناہ، زندگی کس نے خرچ کی؟ ہماری زندگی تو بندگی کے لیے تھی، ہم نے ہماری زندگی کو کہاں خرچ کیا؟ بندگی کہتے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، جی چاہے نہ چاہے، جی مانے نہ مانے، میں مسلمان ہوں، میرا سب سے پہلا کام اللہ کی مان کر چلنا ہے۔ دکان پر خریدار دسیوں کیوں کھڑے رہو، لیکن نماز کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ منادی کے ذریعے سے یہ کہلواتے ہیں میرے بندے، تیری کامیابی دکان میں نہیں ہے، تیری عزت دکان میں نہیں ہے، تیرے لیے وسعت دکان میں نہیں ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آ۔ اگر تو نماز کے لیے آئے گا تو کامیابی تجھے یہاں ملے گی۔ اللہ کی طرف سے پکار کامیابی کی مسجد کی طرف بلا رہی ہے، اور ہمارا اندر کا نفس، ہماری اندر کی بری عادتیں اور ہمارا غلط ماحول ہمیں نماز کے لیے بستر چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا، نماز کے لیے دکان چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا۔ نماز اتنی اہم اور عظیم الشان عبادت اور اتنی عظمت والی عبادت کہ اللہ جل شانہ نے اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر بلا کر یہ تحفہ عطا فرمایا، اپنا قرب دیا، اپنے قریب بلایا، اور ایک کتابوں میں پڑھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی ادنو منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نماز کا تحفہ ہمیں عطا فرمایا اور یہ بات فرمائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو نماز کا 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، نماز پڑھ لینا اور چیز ہے اور نماز کا اہتمام اور چیز ہے۔ دین میں پہلا کام ایمانیات کا ہے اور دوسرا درجہ عبادات کا ہے۔ عبادات میں سب سے اہم اور محتم شان چیز نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ ان 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بوئیدھری لے رہے ہیں، اللہ ضمانت لے رہے ہیں، اللہ ذمہ داری لے رہے ہیں۔ جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، جو جنت کا مالک ہے، وہ یہ وعدہ دے رہا ہے کہ جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کروں گا، اور جو اس کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں۔
اللہ کرے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کر کے ہم اللہ کے عہد میں، اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں۔ نیت کرو انشاءاللہ زندگی میں ہم نماز کا اہتمام کرنے والے بنیں گے۔ ہمیں یہاں سے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ ہمارے اس گاؤں میں کوئی نماز سے غافل ہو، بلکہ ہمارے یہاں اس گاؤں کی ایک مسجد کو 100% نمازی ہونے کا شرف حاصل ہے، تو ہم دوسری مسجد کے بارے میں یہ کیسے اندیشہ اور بدگمانی کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں مسجد کے اطراف میں کوئی لوگ نماز سے غافل ہو؟ لیکن نماز کا درجہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے۔ نماز وہ اہم اور محترم شان عبادت ہے کہ نماز کے راستے سے دین کا سارا خیر ہماری زندگیوں میں آتا ہے، اور نماز ہی کے راستے سے جب نماز اچھی بنتی ہے تو ہماری زندگیوں کا سارا شر اور سارے گناہ اور سارا باطل اس نماز کے راستے سے باہر جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے والی۔ ایک مسلمان ہو کر اس کی زندگی میں نماز نہ ہو، ہم تو کوشش کرنے والے بنے، ہمارے گاؤں کے 100% مرد مسجدوں میں آ کر نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنے، جوان ہو، بوڑھے ہو، پڑھے لکھے ہو، ان پڑھ ہو، یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ ہدایت دی، ہر ماں باپ کو یہ ہدایت دی اور تاکید کی کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ، بچوں کو نماز کی مشق کراؤ، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو اور مار کر نماز پڑھاؤ۔ حالانکہ 10 سال کے بچے پر نماز فرض نہیں ہوتی ہے، لیکن شریعت نے عادی بنانے کے لیے اس کا حکم دیا۔ جب 10 سال کے بچے کے لیے یہ حکم ہے تو 10 سال کے بچے کے باپ کے لیے کیا حکم ہو سکتا ہے؟ نمازوں کا اہتمام ہماری زندگی میں ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا صلو صلاۃ، نماز پڑھ لو، نہیں، جہاں کہیں اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اذان اس لیے پہلے سے دی جاتی ہے تاکہ ہم اذان ہوتے ہی اپنے دنیا کے تمام مشغلوں سے فارغ ہو جائے، اپنے ذہن کو یکسو کر لے۔ اب مجھے نہ کھیتی کا کام، نہ دکان کا کام، نہ نوکری کا کام، نہ گھر کا کوئی کام، اب میری اللہ کی بندگی کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اپنے آپ کو فارغ کر لو، اچھی طرح وضو کرو، وضو میں مسواک کا اہتمام کرو، سنت طریقے کے ساتھ وضو کرو۔ ہمارا یہ وضو اللہ کو پسند آ گیا تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو، یعنی توبہ کے ذریعے سے گناہ سے پاک صاف رہنے والوں کو، والمتطہرین، اور پاک صاف رہنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا اہتمام نصیب فرمائے۔ مسواک کتنی بڑی اہم چیز، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے میری امت پر دشواری کا اندیشہ نہ ہوتا، مشکل ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا، تو میں میری امت پر مسواک کو فرض کر دیتا۔ آج ہمارے بہت سے بھائی مسواک جانتے ہی نہیں ہیں، مسواک کرتے ہی نہیں ہیں۔ صبح اٹھ کر تھوڑا سا وہ انگریزی برش کر لیا، اسی کو اپنے دانت کی صفائی کے لیے کافی سمجھتے ہیں، حالانکہ مسواک پیلو کی جڑ ہو یا نیم کی لکڑی ہو یا اسی طریقے سے کوئی بھی لکڑی کی مسواک ہو، فرمایا مسواک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں آخری جو عمل آپ نے فرمایا وہ مسواک کا عمل تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیماری میں لیٹے ہوئے ہیں، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بیمار پرسی کے لیے عیادت کے لیے آئے، تو ان کے ہاتھ میں یا ان کے جیب میں مسواک تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹک ٹکی باندھ کر ایک دارے مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کی تمنا کرتے ہیں، مسواک کرنا چاہتے ہیں،
آپ نے سر ہلا کر ہاں کی تو وہ مسواک ذرا تھوڑا کڑک تھا، وہ دانتوں پر لگے ایسا نہیں تھا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ سے چبا کر اس کو نرم کیا اور پھر آپ کو مسواک کرائی. آپ کی زندگی کا یہ گویا آخری عمل تھا. علماء فرماتے ہیں مسواک میں 70 سے زیادہ فائدے ہیں. ارے جس میں 2 فائدے ہوتے ہیں تو آدمی یہاں سے پاٹیے تک اور ہائی وے تک جا کر نوکری اور ملازمت کرتا ہے. علماء نے فرمایا مسواک میں 70 سے زیادہ فائدے ہیں اور ان میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کے اہتمام کرنے والے کو موت کے وقت میں اللہ تعالیٰ کلمہ شہادت نصیب فرماتے ہیں، کلمہ نصیب فرماتے ہیں. یہ سب سے بڑی اونچی ہماری کامیابی کی چیز ہے. اور آج کا مسلمان وضو میں اتنی بڑی سنت مؤکدہ سے غافل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا خاص اہتمام تھا. گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے، نکلتے مسواک کرتے، مجمع میں آتے مسواک کرتے. اتنا مسواک کا اہتمام تھا. آج بھی آپ جائیں گے مکہ مکرمہ میں، مدینہ پاک میں، تو عربوں کو دیکھیں گے تو ہر وقت وہ مسواک کرتے رہتے ہیں. انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اہتمام سے پکڑا. ہم 24 گھنٹے اس کا اہتمام نہیں کر سکتے تو کم سے کم 5 وقت میں نماز کے لیے وضو میں تو اس کا اہتمام کرنے والے بنے. آخرت کے جو فائدے ہیں وہ تو ہے ہی، لیکن اس مسواک کے ذریعے سے ہمارے دنیا کے بڑے بڑے فائدے. غالباً مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ وضو کر رہا تھا اور مسواک کر رہا تھا اور اتنی میں میرے جیب سے چشمے نکلے اور گر گئے اور کاش ٹوٹ گیا. میں نے مسواک کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ میں زندگی بھر حتی الامکان کوشش کروں گا کہ کبھی بھی مسواک نہیں چھوڑوں گا، مسواک کا ہمیشہ اہتمام کروں گا. اس سنت کی برکت سے چشمے کی بلا سے مجھے نجات دے دے. فرماتے ہیں کچھ مدت کے بعد میرے چشمے ختم ہو گئے اور آنکھوں میں اللہ نے نور پیدا کر دیا. سنت ہے، اس کا اہتمام کرے، اس کو کبھی بھی ہلکا نہ سمجھے. اللہ ہم جائے سنت سے نہ کرو تو شو ہوتا نہ کرو تو کوئی ہوتا نہ تھا پر આપણું આ બોલવું જે છે એ મોટો વધો પેદા કરેલું છે. سنت کو ہلکا سمجھا. من تحاول بالسنہ عوقب بحرمان الفرائض. علماء نے لکھا ہے جو سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو وہ فرائض کے چھوڑنے کی سزا میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. وضو کو اچھی طریقے سے کرنے والے بنے. کتنا اہتمام ہوگا ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز سے کتنا شغف ہوگا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے. اور نماز پڑھنے والا نماز کے ذریعے سے اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ روایتوں میں آتا ہے الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا رحمان کے 2 قدموں کے درمیان سجدہ کرتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے. نمازی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بندے کو جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. سوچو تو صحیح، اتنے بڑے آقا ہمارے مالک، ساری کائنات کے پیدا کرنے والے مالک ہم سے سرگوشی کر رہے ہیں، چپکے چپکے ہم ان سے باتیں کر رہے ہیں. کتنا اللہ سے قرب کا مقام ہے، کتنا اللہ سے قرب کا مقام. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اہتمام کی تاکید یہاں تک فرمائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو آخری جو وصیت فرمائی وہ یہ تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. آپ نے 2 باتوں کا حکم دیا،
सलात कहकर हुकूकुल्लाह की रियायत करने का हुक्म दिया, और वमा मलकत फरमाकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुकूकुल इबाद की तरफ हमारा ध्यान दौड़ा और फरमाया नमाज का एहतिमाम करना, नमाज का एहतिमाम करना और अपने गुलाम बांदियों के हुकूक का ख्याल रखना। आज का मुसलमान नमाज छोड़कर बेपरवाह हो जाए और उसको कोई परवाह ही न हो। हम कोशिश करने वाले बने कि हमारी पूरी बस्ती में एक मस्जिद नहीं, दो मस्जिद नहीं, पूरे हल्के में, पूरे इलाके में, पूरे गुजरात में, बल्कि 100% बसने वाले 100% मुसलमानों में अल्लाह का अजीम शान ये हुक्म जिंदा हो जाए कि मुसलमान जुमा का नमाजी न हो, बल्कि मुसलमान हर पल का नमाजी बन जाए और 5 वक्त की नमाज का एहतिमाम करने वाला बने। अगर नमाज जिंदगियों में आएगी, नमाज के जरिए से सारा का सारा खैर जिंदगियों में आएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबाए किराम ने एक साहब की शिकायत की, ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, फला आदमी नमाज भी पढ़ता है, दिन में नमाज पढ़ता है, रात होती है अंधेरे में चोरी करता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अनकरीब उसकी नमाज उसको चोरी के इस बुरे काम से रोक देगी। अल्लाह करे हमारी नमाज नमाज बने, हमारी नमाज नमाज बने। आज हमारी नमाज कमरे के ढोंग की तरह हो जाती है, नमाज में अल्लाह का ध्यान नहीं होता। अल्लाहु अकबर कहते हैं लेकिन अल्लाह का ध्यान दिल में नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते हैं लेकिन अल्लाह का ध्यान नहीं आता। यहाँ तक कि चलने वाली कैसेट की तरह तकबीर से लेकर सलाम फेरने तक नमाज पूरी हो जाती है, पता नहीं है। नमाजी ने नमाज में क्या पढ़ा उसको पता नहीं है, इमाम साहब ने क्या पढ़ा वो तो दूसरी बात है, उसने क्या पढ़ा उसको वो भी पता नहीं है। भाई नमाज को पहले का तुम्हें चीज सूरत पड़ी तो शायद अलम तरफ उसने पढ़ी है, लेकिन चूंकि वो गफलत में पड़ी। अल्लाह ताला हमारी गफलतों को आफियत के साथ अपने ध्यान से बदल दे, हमें नमाज अल्लाह की ध्यान वाली नसीब हो जाए। ऐसी नमाज के लंबी लंबी नमाज पढ़ने में मजा आ जाए, और जैसे सहाबाए किराम ने नमाज के जरिए से लुत्फ हासिल किया था। वो सहाबी का वो वाकया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने चौकीदारी के लिए इनको तय किया था, और वो चौकीदारी में बजाय जागने के नमाज पढ़ने पर तैयार हो गए। नमाज पढ़ना शुरू किया, दुश्मन की तरफ से एक तीर आया, फिर दूसरा तीर आया, फिर तीसरा तीर आया, और ये तीर बदन में घुसते गए। इन्होंने अपनी नमाज मुख्तसर करके अपने दूसरे साथी को जगाया, दूसरे साथी ने उठकर बैठा तो वो दुश्मन तो भाग गया तीर मारने वाला, लेकिन साथी ने देखा अरे भाई तुम्हारे बदन से इतना खून आ रहा है कि हाँ, दुश्मन की तरफ से 1 2 3 मुसलसल तीर आते रहे और मेरे बदन में घुसते रहे, तुमने मुझे पहले क्यों न जगा दिया। तो वो सहाबी, नमाज पढ़ने वाले सहाबी फरमाते हैं मैंने नमाज में सूरे कहफ शुरू कर रखी थी। खबर से सूरे कहफ जो आई, मैंने नमाज में सूरे कहफ शुरू कर रखी थी। आधी सूरत 15वें पारे में है और कुछ उसका हिस्सा 16वें पारे में है, तकरीबन आधे पारे से ज्यादा की सूरत है। आज तो આપણે કદી ઇમામ સાહેબ એટલી લોબી सूरत ભરી નહોતી તો ઇમામ સાહેબની आई बने सुन्नत से कि फजरनी नमाज जुमाना दाड़े फजरनी नमाज में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरे अलिफ लाम मीम सजदा पढ़ता અને બીજી રકાતનું सूरे દહર पढ़ता। 15 મિનિટની નમાજ થાય તો ઈના દાડે તો ઇમામ સાહેબની आई बने। कारी ज़हीर साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे निजामुद्दीन में थे, तो वो ये कह रहे थे कि एक मरतबा एक इमाम साहब ने नमाज में यासीन शरीफ पढ़ी, तो चंद लोगों ने आकर इमाम साहब से कहा इमाम साहब हमारी मस्जिद में कोई मरने वाला नहीं, मुर्दा नहीं है, आपने तो जो सूरत पढ़ी वो मुर्दे पर पढ़ी जाती है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए तो इन्ना आतेना कल कौसर और वल असर उतारी है। तो साहबी फरमाते मैंने सूरे कहफ शुरू कर रखी थी, जी नहीं चाहता था कि इस सूरत के पूरा करने से पहले रुकू करूं, लेकिन मुझे अंदेशा और खतरा हुआ कि अगर ये तीर बराबर लगते रहे तो कहीं ऐसा न हो कि तीर लगने से मैं शहीद हो जाऊं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है वो जिम्मेदारी रह जाए, उस जिम्मेदारी के छूटने का अंदेशा खतरा न होता तो मैं मर जाता, लेकिन सूरत पूरी करने से पहले
نماز پوری نہ کرتا، کیا مزہ آتا ہوگا ان کو نمازوں میں۔ آج ہمیں اچھے اچھے کھانوں میں شاید وہ مزہ نہیں آتا ہوگا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نمازوں میں مزہ آتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردیوں کی لمبی لمبی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت کی نیت باندھ کر قرآن پڑھنا شروع کرتی، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، فجر کی اذان ہوتی تو نماز مختصر کر کے اللہ سے فریاد کرتی، اے اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہے، میری 2 رکعت نماز بھی پوری نہیں ہوئی اور رات پوری ہو گئی۔ نمازوں میں وہ مزہ تھا، وہ شغف تھا۔ ایک صحابی سفر سے آئے، لمبے سفر سے واپس آئے، رات کے وقت میں گھر میں پہنچے، بیوی انتظار میں تھی، پتہ نہیں کھانا باقی ہوگا کیا باقی ہوگا، بیوی انتظار میں تھی، اور بیوی سے کہا اچھا اجازت ہو تو ذرا 2 رکعت پڑھ لو۔ وہ تو اس زمانے میں گھروں میں نماز پڑھنے کا دستور تھا، نوافل پڑھنے کا دستور تھا، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ فرض نماز کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہے اور نفل نمازیں گھروں میں اس کا اہتمام کرو، اشراق پڑھو، چاش پڑھو، اوابین پڑھو، وضو کر کے تحیت الوضو پڑھو، کبھی صلاۃ الحاجت پڑھو، کبھی شکر کی نماز پڑھو، کبھی کوئی بیمار ہو گیا ہے تو اس کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھو، گناہ ہو گئے ہیں رات کو سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھو۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نماز کے ذریعے سے گھروں کو آباد کرو، گھروں کے بھوت پریت کو نماز کے ذریعے سے باہر نکالو۔ صحابی نے عرض کیا اجازت ہو تو 2 رکعت پڑھ لو کہ پڑھ لو۔ اب وہ ہماری جیسی بیوی نے کچھ خیال کیا ہوگا 2 رکعت بڑھتے 2 منٹ میں تو سلام دے لو۔ آج کل ہماری تو 2 رکعت ایسی ہوتی ہے 2 منٹ پوری تھا کہ طرح سلام۔ وہ اللہ کے بندے نے نماز شروع کی، صحابی نے سفر سے آئے تھے، تھکے ہارے آئے تھے، سب کچھ تھا، لیکن نماز شروع کی، نماز میں قرآن شروع کیا۔ وہ قرآن جانتے تھے، سمجھتے تھے، پڑھنے میں وہ مزہ آیا کہ وہ ان کا قیام پورا ہی نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ 2 رکعت پوری ہوتے ہوتے رات پوری ہو گئی۔ یہ تو سب کچھ بھول گئے تھے کہ میں کہاں ہوں۔ نماز کا سلام پھیر کر جب جانے لگے تو پیچھے سے بیوی نے دامن پکڑ لیا اور کہنے لگی ہم تو تمہارے انتظار میں پوری رات بیٹھی رہی اور تم ہم کو بھول گئے۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں واللہ قد نسیت، خدا کی قسم میں تو تجھے بھول گیا تھا۔ بیوی پاس میں تھی، وہ ہماری طرح بڑے بڑے بنگلے نہیں تھے کہ ایک بیڈ روم کے اندر میں وہ نماز پڑھتے ہو، ہال میں وہ بیٹھی ہو، وہ کچن میں بیٹھی ہو، وہ تو چھوٹے چھوٹے کبے ہوا کرتے تھے، اسی کبے میں وہ نماز پڑھتے ہوں گے اور ان کے پیچھے بیوی انتظار میں تھی، لیکن نہ نظر گئی، نہ دماغ گیا، نہ تصور گیا، اور فرماتے ہیں واللہ لقد نسیت، خدا کی قسم میں تو تجھے بھول گیا۔ اللہ کرے نماز کا وہ وافر حصہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ اگر نماز کی وہ دولت ہمیں مل گئی تو پھر دیکھو میرے دوستو ہمیں مزہ آ جائے گا۔ لمبی لمبی راتوں کو ہم غنیمت سمجھ کر تہجد میں کب سے اٹھ کر نماز کے اندر میں جھومتے جھومتے قرآن پڑھنے والے بنیں گے اور اللہ کے سامنے آنسو بہانے والے بنیں گے۔ آنسو بھی بہ رہے ہوں گے، جنت کا شوق اندر میں آ رہا ہوگا، دوزخ کا خوف اندر میں آ رہا ہوگا، اور ہمارا بدن نماز میں لرز رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے گناہ گل گل کر نیچے گر رہے ہوں گے، اور اللہ کی رحمت ہمارے دلوں میں سما رہی ہوگی۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب نماز کا اہتمام زندگیوں میں آئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے اہتمام کی تاکید بتائی اور بڑے بڑے فضائل بتائے۔ ارے تم حج عمرہ کرنا چاہتے ہو، لوگ حج عمرہ کرنے کے لیے کتنا لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، تمہارا فرض عمرہ فرض حج ادا ہو چکا ہے، اب روزانہ اگر تم حج عمرے کا ثواب لینا چاہتے ہو آؤ فجر کی نماز میں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھو۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی فضیلت بیان فرمائی اور یہ فرمایا کہ انکم سترون ربکم کما ترون القمر فی لیلۃ البدر، انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر هل تضامون فی رؤیتہ، ارے ان قریب تم اپنے رب کا دیدار کرو گے، رب کی زیارت کرو گے، جس رب کے سامنے 60-70 سال بن دیکھے جس کے سامنے سجدے کیے تھے،
اب وہ رب ہمارے سامنے ہوگا، ہم اس رب کی زیارت کریں گے اور رب کی زیارت میں کوئی بھیڑ نہیں ہوگی۔ حل تضامون فی رؤیتہ، کیا تم بھیڑ محسوس کرتے ہو چاند کے دیکھنے میں؟ بھئی 14ویں کا چاند ہو تو کوئی جھونپڑے والا، بنگلے والا، جنگل والا، مکان والا، منگل والا جہاں سے چاہے 14ویں رات کے چاند کو دیکھ سکتا ہے، اس کو دیکھنے میں کوئی بھیڑ نہیں ہوتی۔ فرمایا ایسے ہی تم اپنے دیدار قریب کرو گے اگر تم اہتمام کرو کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دیں گے انشاءاللہ۔ فجر کی نماز کا اہتمام، روایت میں فرمایا من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، روایت میں فرمایا جس نے فجر کی نماز ادا کر لی وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ ایک عرب ملک میں، گھڑیال تو زوردار ہے، ایک عرب ملک میں اسکول میں، جیسے اسکول کے اندر میں بلیک بورڈ ہوتے ہیں تو ایک بلیک بورڈ کے اندر میں ماسٹر صاحب کے آنے سے پہلے کچھ شرارتی بچے ہوں گے، انہوں نے عربی میں اس میں لکھا، عربی کے اندر میں حمار، عربی میں حمار کہتے ہیں گدھے کو۔ اب وہ تو سب چپ چاپ بیٹھ گئے، جو عام طور پر بدماش چھوکرا ہوتا ہے وہ ماسٹر صاحب کی، مولوی صاحب کے چکر میں آتا نہیں ہے، وہ ڈنڈے میں آتا نہیں ہے۔ ایک بولا بھگت بیچارہ چھوکرا تھا تو اس کے بارے میں ماسٹر صاحب نے آ کر پوچھا آپ نے رسول تو بدہ سوکر میں اولی تیریا ہونے رسول، یہ بیچارہ بھگت جو سوکر ہوتے ہیں، اس کو بلایا، ماسٹر صاحب ڈنڈا لے کر تیار ہو، کیوں لکھا ہے تم نے، ایسا کیوں لکھا ہے، یہ کیوں لکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں لکھا، میں نے نہیں لکھا، یہ خامخواہ کہتے ہیں مجھے۔ خیر ماسٹر صاحب نے مارے بغیر چھوڑ دیا۔ 2-4 دن کے بعد پھر ایسی شرارت دوبارہ بچوں نے کی اور دوبارہ اسی بچے کا نام لیا۔ اب وہ ماسٹر صاحب ایک دم تال میں آ گئے، ڈنڈا لے کر مارنے کے لیے، اس نے ہاتھ لمبا کر دیا، لو مارو لیکن مار نہیں سکو گے، مارو لیکن مار نہیں سکو گے۔ تو ماسٹر کا ڈنڈا ہاتھ سے گر گیا، کیا بات ہوئی، میں کیوں نہیں مار سکوں گا؟ اس نے کہا میرے گھر میں روزانہ ریاض الصالحین کی تعلیم ہوتی ہے اور اس کتاب میں، حدیث کی کتاب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان میں نے یہ سنا کہ من صلی الفجر فہو ذمۃ اللہ فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ میں نے آج فجر کی نماز پڑھ لی ہے، میں اللہ کی ذمہ داری میں ہوں، اور جب اللہ کی ذمہ داری میں ہو تو آپ مجھے سزا نہیں دے سکتے۔ اس بچے کو کتنا یقین تھا۔ اللہ کرے کہ میرے دوستو ہمیں بھی وہ یقین حاصل ہو جائے، ہم نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنے، خاص کر فجر کی نماز کا اہتمام۔ یہ نماز اور فجر کے بعد پھر تھوڑی دیر اللہ اللہ کرے، کیا 24 گھنٹے لاؤ بھائی 25 روپیہ لاؤ، 50 روپیہ لاؤ، 50 روپیہ لاؤ، 25 روپیہ لاؤ، کیا جرمن جاپان 4 آنا، جرمن جاپان 4 آنا، اسی کے چکر میں 24 گھنٹے ہمارے لگ جاتے ہیں۔ کم سے کم صبح سویرے یاسین شریف پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، تھوڑا سا ہماری نیند پر قابو رکھے، یاسین شریف کی تلاوت کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اتنا کرتے کرتے 20 منٹ گزر جائے گا، یہی بیٹھے بیٹھے 2 رکعت، پھر 2 رکعت، 2 رکعت، پھر 2 رکعت۔ اللہ فرماتے ہیں ابن آدم دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھنے سے عاجز نہ بن، اللہ کہتے ہیں دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھنے سے عاجز نہ بن، میں پورے دن کے تیرے کاموں کی کفارت کر لوں گا۔ اللہ کر لیتے ہیں کہ تیرے کاموں کی کفارت کر لیں گے۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں عطر بیچا کرتا تھا، پڑھاتا بھی تھا، عطر بھی بیچتا تھا، کوک داڑے مندی آئی جائے، مندی آ گیا اٹھواڑی 10 بارہ دی کوئی گراگس نہ آئے، چم تھا تو بھائی ہاں مجھے اشراق بنوانی چھوڑی دی تھی سامنے، اور اشراق پڑھنا جب شروع کرتا تو فوراً 2-4 گراگ آنا شروع ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں میں پورے دن کی تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔ چاشت کی نماز حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب سے اس کے فضائل سنے کہ چاشت میں جو 12 رکعت نماز پڑھے گا، نفل نماز پڑھے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنا کر کے دیں گے، تب سے انہوں نے اپنی زندگی میں اس کا اہتمام کیا۔ مغرب کی نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اب مغرب کی نماز کے بعد آسان اوابین یہ ہے، آسان اوابین کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں فضائل اس کے حدیث پاک میں خوب آئے ہیں
تو مغرب کی 3 فرض پڑھ لی، 2 سنتیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، مزید 2 رکعت نفل اور 2 رکعت نفل، یوں ملا کر 6 رکعت ہم کمزوروں کے لیے اوابین بن جاتی ہے، اور ہمیں انشاءاللہ حدیث پاک کے مطابق اس کی فضیلت حاصل کرنے کی امید رکھنی چاہیے۔ رات میں اٹھ کر تہجد کا اہتمام کرے، رات میں اٹھ کر تہجد کا اہتمام کرے، کوشش کرے صبح سویرے، صبح صادق سے پہلے رات کے آخری حصے میں 2 رکعت نماز ساری کائنات سے زیادہ افضل ہے، ساری کائنات سے زیادہ افضل ہے، لیکن اس کے کرنے والے بہت کم ہیں۔ اللہ کرے اس کم کے اندر میں ہم بھی آ جائے، اس کم کے اندر میں ہم آ جائے، اور ہم اس وقت میں اٹھ کر اللہ کے سامنے سرگوشیاں کرنے والے بنے۔ ساری دنیا دین کے سناٹے میں سوئی ہوئی ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پہلی بات جو مدینہ منورہ میں فرمائی تھی، وہ یہ فرمائی تھی اطعموا الطعام وصلوا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ فرماتے ہیں لوگوں میں سلام عام کرو، گھر سے نکلے، گھر میں جاتے، آپس میں جو ملے، جو مسلمان سلام خوب کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات میں جب سب لوگ سوئے ہوئے ہوں نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی نماز کو صحیح بنانے کے لیے اپنے نظروں کی حفاظت کرے، اپنے نظروں کی حفاظت ہوگی تو قیام کی حالت میں ہماری نظر سجدے کی جگہ پر رہے گی۔ اگر نماز میں اس کی مشق کریں گے تو باہر نکل کر ہماری نظریں، ہمارا ڈوڑا ادھر ادھر نہیں جائے گا، ہماری نظریں جھکی ہوئی ہوگی اور اللہ کا حکم ہم سے پورا ہوگا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں سے کہہ دو، مردوں سے کہہ دو، اپنی نگاہیں جھکائی رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ نظر کا تیر یہ ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے بڑا سخت تیر ہے، اس لیے اپنے نظروں کی ہم حفاظت کرنے والے بنے تاکہ ہمارا معاشرہ پاکیزہ رہے۔ ہمارے جوان خاص طور پر اپنے آپ کو شیطان کے دھوکے سے بچائے، ہمارے جوان بچے اور جوان بچیاں، یہ جوانی ایک ایسا زمانہ ہوتا ہے جس زمانے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الشباب شعبۃ من الجنون والنساء حبالۃ الشیاطین، جوانی یہ پاگل پن کا ایک شعبہ ہے۔ جسے پاگل آدمی کو احساس نہیں ہوتا، ایسے جوانیوں کو احساس نہیں ہوتا میں جوانی میں کیا کر رہا ہوں، طاقت کے نشے میں، جوانی کے نشے میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ ایسے فرمایا والنساء حبالۃ الشیاطین، عورتیں شیطان کے جال ہے۔ آج باطل نے ان دونوں کے کندھوں پر بندوق رکھ کر، ان دونوں کے کندھوں پر سوار ہو کر اسلام کا ملیا میٹ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہمارا جوان اگر اپنی زندگی میں نماز کا اہتمام کرنے والا بنے، اگر ہمارا جوان قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنے والا بنے، ہمارا جوان اپنی نظروں کو جھکانے کا اہتمام کرنے والا بنے، اللہ تعالیٰ آگے کی ساری باطل راستے اس کے لیے بند کر دیں گے۔ زنا کا پہلا دروازہ، زنا کاری اور بدکاری کا پہلا دروازہ یہ ہماری نظر کا غلط اٹھانا ہے۔ جب نظر غلط اٹھتی ہے تو پھر دھیرے 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 اور دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا زنا مت کرو، بلکہ یہ فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ ومقتا، یہ بہت بری چیز اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، اپنے معاشرے کو سدھار، اپنے معاشرے میں سدھار پیدا کرو، ہماری جوان بچیوں کے لباس کی طرف نظر کرو، ہمارے جوان بچیوں کا لباس ایسا نہ ہو کہ جو بجائے ان کے سطر کو چھپانے کے، بجائے ان کے سطر کے چھپانے کے اور اوپن ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ ہمارا برقع ایسا برقع نہ ہو جس برقعے کے لیے دوسرے برقعے کی ضرورت پڑ جائے۔ برقع تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے عورت کا بدن ڈھیلا چھپا رہے اور پتہ نہ چلے کہ اس برقعے کے اندر میں جاڑی بائسی، جیڑی بائسی کہ چیوا بائسی خبر، یعنی عورت کا آکار بھی پتہ نہ چلے کہ عورت کا آکار کیا ہے۔ لیکن آج کل میرے دوستو شیطان نے
अपने चेले चपाटों के जरिए से हमारे देसी गोल बुरखे बदल दिए और उतार दिए और ऐसे टाइट बुरखे ला दिए, बल्कि बाजारों में बेचने वाले बेच रहे हैं ऐसे टाइट बुरखे कि जिसके जरिए से बुरका पहनकर औरत के बदन का आकार नजर आ जाता है। ऐसी औरत की तरफ देखना भी हराम है, बुरके वाली औरत की तरफ देखना भी हराम है। हम अपने घर के अंदर में जायजा ले, मारा पगो मुतो बड़तून तो हर जीरो मु दुनिया ने बातों करूं छू, मारा पगू तो बड़तून तो हर जू। देखिए मेरे दोस्तों, जरूरत है, अगर हमारे मुआशरे में बिगाड़ आ गया, उलमा फरमाते हैं मुआशरे का बिगाड़ ये इर्तिदाद का, मुर्तद होने का, इस्लाम के छोड़ देने का सबसे पहला पगथिया बनेगा। मुआशरे का बिगाड़, हर कौम का लिबास उस कौम का शिआर हुआ करता है। जो कौम अपना शिआर खत्म कर देती है वो कौम सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती है। लिबास पहनने में आजाद नहीं है। अल्लाह ने लिबास को कुरान पाक में तज़किरा फरमाया, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा, तुम्हारे लिए लिबास इसलिए उतारा है ताकि इस लिबास के जरिए से तुम्हारा बदन छुपा रहे। अब घर में जवान बेटा भी है, बाप भी जवानी पे खत्म के करीब है, और ऐसे में उसकी जवान बच्चियां पाइचे चढ़ाकर या बारीक बारीक लिबास पहनकर या तंग लिबास पहनकर घरों में आएगी जाएगी तो फिर क्या होगा, क्या होगा। और फिर ऐसी बच्चियां बाजारों में जाकर कपड़े वाले की दुकान पर, सोने वाले की दुकान पर, पता नहीं किन किन दुकानों पर अपने चेहरे खुले करके जब बातें करेगी, गोया पेट्रोल और माचिस एक जगह जमा हो चुकी है, पता नहीं कब भड़का लग जाए। दुनिया के भड़कों की आवाजें सुनते रहते हैं। अल्लाह ताला उस आग से हमारी हिफाजत फरमाए। हम सब की जिम्मेदारी है, गांव की इस्लाही जमात की नहीं, गांव में पढ़ाने वाले मौलवी साहब की नहीं, गांव के ट्रस्टियों मुतवल्ली की नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। ये हम सब की इज्तिमाई फिक्र के नतीजे में हमारे गांव के अंदर में ये सुधार पैदा हो जाए, फैशन हमारी जिंदगियों से निकल जाए। सादा जिंदगी में बरकतें है, सादगी पर जालिमों की नजरें नहीं उठती, सादा चीज पर जालिमों की नजरें नहीं उठती। इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम, खिज़र अलैहिस्सलाम का सफर हुआ तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती के पाटिये को तोड़ दिया। अच्छी कश्ती थी, अच्छा जहाज था, बेचारे ने मुफ्त में बिठाया था, अल्लाह वाला मौसम देखो इसी दही जो, लेकिन खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसका पाटिया तोड़ दिया। तो बाद में पता आया मूसा अलैहिस्सलाम को, ये मैंने पाटिया इसलिए तोड़ा था इसलिए कि आगे एक जालिम बादशाह है जो हर अच्छी टैक्सी को, हर अच्छी कश्ती को गसब कर लेता है। मैंने पाटिया इसलिए तोड़ दिया ताकि यूं तो टूटे रंग जाओ तो कोई। हमारे बड़ों ने हमारी माओ बहनों के लिए जो गोल बुरके बनवाए थे, ये गोल बुरके के अंदर में हमारी माँ बहनों की इज्जत और इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत थी। जब से हमने ये चोला उतार दिया है तब से पता नहीं हमारी बिरादरियों में, हमारे इलाकों में कैसे कैसे वाक़ियात नमूदार होते चले जा रहे हैं। उस गोल बुरके में पता ही नहीं चलता कि गोल बुरके के अंदर में जवान बात जा रही है या बुरी औरत जा रही है, पता नहीं चलता। लेकिन ऐसे ऐसे बुरके कि जिस बुरके के अंदर में दूसरे बुरके की जरूरत पड़े, ऐसे बुरके से हम सब इज्तिनाब करने वाले बने, हमारे घर में मोहब्बतों के साथ इन बातों को चलाने वाले बने, ताकि इसके जरिए से हमारे घरों के अंदर में इस्लाह की तरफ हमारा कदम आगे बढ़े। हमारे जवान इसकी तहरीक चलाए, हमारे जवान इसकी तहरीक चलाए कि हमारे गांव में कोई दाढ़ी कटाने वाला ना हो, दाढ़ी मुंडाने वाला ना हो, हमारे गांव में कोई सुन्नत के खिलाफ लिबास पहनने वाला ना हो। और इसके लिए टाइट होने की जरूरत नहीं है, डंडा लेने की जरूरत नहीं है। हमारी इस्लाही जमात ये करगरने वाली जमात और खुशामद करने वाली जमात, हम एक दूसरे को तरगीब दे, तरगीब के रास्ते से इंशाअल्लाह काम करने वाले बनेंगे। हमारी अपनी जाती इस्लाह होगी और अल्लाह ताला हमारे जरिए से हमारे पूरे गांव के नक्शे को शरीयत और सुन्नत के मुताबिक बनाएगा। इस गांव के अंदर में कोई ऐसा फर्द तलाश करने पर नहीं मिलेगा कि नमाज का वक्त है और वो चौराहे पर बैठा हुआ है, नमाज का वक्त है और वो घर में लेटा हुआ है, ऐसा तलाश करने पर भी नहीं मिलेगा। जिसा मदीना मुनव्वरा में माहौल बना था कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मदीना मुनव्वरा में ऐसा पाकीज़ा माहौल कायम हो चुका था कि नमाज के वक्त में कोई आम मुनाफिक की हिम्मत नहीं होती थी कि वो नमाज जमात से छोड़ दे।
जमात से नमाज पढ़ने का एहतमाम करने वाले बने। हमारी अपना बाइक है, अपनी स्कूटी है, अपनी गाड़ी है, तो इधर उधर जाने में पहले देख ले नमाज का वक्त क्या है। भाई 5 मिनट है, न वहां जमात मिलेगी न यहाँ जमात मिलेगी। ऐसा करे यहाँ जमात से नमाज पढ़ करके जाए, जमात से नमाज पढ़ने का एहतमाम हो। हमारा पूरा गांव इसके जरिए से इंशाअल्लाह रोशन नजर आएगा और दीन की अल्लाह ताला चहल पहल हमारे यहाँ जिंदा करेंगे। सुन्नतों का रिवाज आम करे, सुन्नतें खूब जिंदा करे, घरों में सुन्नतों को तरवीज दे। हमारे बच्चे, हमारे मदरसे में हमारे असातिज़ा बच्चों को सुन्नत की तालीम देते हैं। पानी कैसे पीना, खाना कैसे खाना, दस्तरखान कैसे दिखाना, ये सुन्नतों की तालीम देते हैं। उस्ताद का काम बच्चे को तालीम देना है, तरबियत के लिए ज्यादा मौका नहीं हुआ करता। तरबियत करने की जिम्मेदारी माँ बाप की। बेटा तुमने पीने का क्या तरीका पढ़ा है, खाने का क्या तरीका पढ़ा है, बच्चे को अमल कराने की, तरबियत कराने की जिम्मेदारी माँ बाप की है। इसलिए माँ बाप इसको जहन नशीन करे और अपने दिल के अंदर में ये बात तय करे कि हमें हमारे बच्चों को सुन्नत के मुताबिक चलाना है। आजकल छोटे छोटे बच्चों पर बड़े बड़े लोग अपना शौक पूरा करते हैं। मोटा भाई थैया હવે અંગ્રેજી વાવ લાગતે હારું ન લાગે 10 માણસો ટોકવા વાળા મળી અલ્લાહ 50 વર્ષના થઈને તો બોલા આવું શું હોય। तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए छोटे बच्चों पर ऐसा करते हैं। कोर मोर जेड़ा जेड़ा वाल કરી નાખવાના અને વચ્ચે મોટો ચૂકતો રાખવાનો। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इस बात से मना फरमाया था। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ज़ा, कज़ा से मना फरमाया था। उलमा फरमाते हैं कज़ा कहते हैं चारों तरफ में छोटे छोटे बाल कर लेना और ऊपर में बड़े बड़े बाल रख लेना। कभी अपना जवान बच्चा बाल बनवा कर आया हो, उसकी टोपी उठाकर भी देख लेना कि मेरे बच्चे के बाल सुन्नत के मुताबिक है या सुन्नत के खिलाफ है। एक एक चीज बातिल वाले तहकीक करके एक एक सुन्नत को मिटाते हैं और सुन्नत की जगह पर नई नई फैशन लाते हैं। मेरे दोस्तों, ये फैशन यहूद और नसारा के घराने का तरीका है और सुन्नत हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का तरीका है, आपके घराने की आदत शरीफा है। इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाले घर के पाकीज़ा तरीकों को अपनी जिंदगियों में जगह देने की कोशिश करने वाले बने। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की खूब तौफीक नसीब फरमाए। हमारे यहाँ कहने सुनने को अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर की जिंदगियों में वजूद में आने का जरिया फरमाए और अल्लाह ताला एक एक मुसलमान को अल्लाह के सारे ही हुक्मों को पूरा करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। हमारे इन बच्चों को भी अल्लाह ताला खूब कबूल फरमाए, इनके उस्ताद की मेहनत को अल्लाह ताला बारावर फरमाए, मुसमेरे खैरात व बरक़ात फरमाकर इनकी दुनिया और आखिरत की अल्लाह ताला किफ़ालत का बेहतरीन से बेहतरीन जरिया फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। તમારે કોઈ છોકરા હાફિઝ તો આમ મજમાના તરફથી કોઈ હાલવામાં આવે છે છોકરોને 25-50 રૂપિયા કોઈ છોકરોને હાલવામાં આવી છે ભાઈ કે એવો રિવાજ નથી। એવી ખોટી રિવાજ મત પાડો મોચાબ નથી એવું છે। મન સન્ન સન્નતન હસનતન ફલહુ અજરુહા વ અજરુ મન આમલ બિહા। જે હારો તરીકો ચાલુ કરશે તો અલ્લાહ પાક એનો સવાબ પણ એના આલશે અને જે એના પર હેડશી અલ્લાહ પાક એ બધોયને એનો સવાબ આલશે। बच्चों ने मेहनत की है तो इनके हौसला अफजाई के लिए अगर किसी का कोई इरादा हो तो कुछ दे सकता है। चलिए दुआ कर ले। ઓબૈદુલ્લા ભાઈ 500 રૂપિયા ચલા લઈ ગયા। થઈ શકે તો આ તો શું હિસાબાત થઈ જઈને હોવું છે એટલે ખિસ્સામાં કોઈ લાયા નહીં। હાઈવેથી જે કમાઈને આવ્યા એ બધું ઘેર ઊંચું કરવું એ લાયા નહીં। બાદમાં હાલવાય તો બાદમાં હાલી શકો। ઊભા થઈને લોકો મત છે। किसी को देना है तो दे सकते हैं, इसमें कोई ये बात नहीं है कि भाई जब ना लियो के शू से लो हमारे हाजी साहब कुछ दे रहे हैं।
حفظ کا کام اور مدرسے میں تعلیم کا کام بڑی دماغ پاشی. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منكم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. قابل احترام میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد اللہ کی بندگی، اللہ کے بندے بن کر دنیا میں جینا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی پیدائش کے مقصد کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا، انسان اور جناتوں کی پیدائش کا مقصد اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اللہ کی بندگی. زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی اللہ تعالیٰ نے بندگی کے لیے دی ہے. جو بندگی کے بغیر دنیا سے چلا گیا، مرنے کے بعد اس کے لیے سوائے شرمندگی کے کچھ اس کے ہاتھ نہیں آئے. اس مختصر سی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں بھیجا، اور اس پوری کائنات میں ساری مخلوقات کو اللہ نے انسانوں کی سیوا چاکری کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا. آسمان، زمین، سورج، چاند، پہاڑ، دریا اللہ نے بہائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس میں بسایا. خادم اللہ نے پہلے بھیج دیے، خدمت کرنے والوں کو اللہ نے پہلے بھیج دیا، اور مخدوم کو، انسان کو ساری مخلوقات میں مکرم بنا کر، سردار بنا کر، اشرف المخلوقات بنا کر بعد میں بھیج دیا. اور جب دنیا سے انسان ختم ہو جائیں گے تو پھر اس کائنات کی بھی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. یہ کائنات بھی ختم کر دی جائے گی، آسمان، زمین، سورج، چاند کہ سیٹ صاحب چلے گئے تو اب نوکروں کی کیا ضرورت ہے. روایت میں فرمایا جس کا مفہوم ہے الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور اللہ نے تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. ہم اور آپ دکانوں، مکانوں، کارخانوں، فیکٹریوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ دکان، مکان، کارخانے اور فیکٹریاں ہمارے لیے. ساری دنیا کا نظام اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے. هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، وہ اللہ کہ جس نے آسمان و زمین کے درمیان کی چیزوں کو انسانوں کے لیے تابع بنا دیا. سورج انسانوں کی خدمت کے لیے، چاند انسانوں کی خدمت کے لیے، پہاڑ انسانوں کی خدمت کے لیے، دریا انسانوں کی خدمت کے لیے، ہوائیں اسی کے لیے چلائی جاتی ہے، سردیاں، گرمیاں انسانوں کے لیے آتی ہیں. ہاں، انسان کو اللہ نے آخرت کے لیے، یعنی انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. اس انسان پر بڑا ہی دکھ اور افسوس ہے، بڑی ہی ہلاکت اور بدنصیبی ہے اس انسان کی جو دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے بھی اللہ کی بندگی نہ کرے، اللہ کے سامنے سر نہ جھکائے، اللہ کے حکموں کو پورا نہ کرے، بلکہ اللہ کا کھا کر اللہ سے بغاوت کرے.
اس لیے اللہ تعالیٰ کو ایسے باغی انسان جو دنیا میں اللہ کی نعمتوں کا کھا کر اللہ سے بغاوت کرتے ہیں اور بغاوت میں اللہ کو اور جن چیزوں کو ماننا ضروری ہے ان کا انکار کرتے ہیں، بے ایمانی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور شرک کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان پر اتنا غصہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس بغاوت کے، کفر و شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے، بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت میں ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ اگر کوئی بغاوت کرنے والا اللہ کا باغی بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا اور اس پر اس کی موت آ گئی تو فرمایا اگر وہ مرنے کے بعد جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کے غصے سے، اللہ کے جلال سے بچنے کے لیے زمین بھر کر زمین کے برابر سونا بھی دے دے فدیے میں، پھر بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا بندہ بن کر جینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہمارا مالک ہے، اس اللہ نے بن مانگے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہماری ضرورتوں کا اللہ نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی انتظام کیا ہے۔ ہم ماں کے پیٹ میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں ہماری ضرورتوں کا سامان مہیا کر دیا، ہمارے لیے پہلے سے پہاڑ بنا دیے کہ اس کے پتھر لا کر عمارتیں بنائی جائے گی، ہمارے لیے دریا بہا دیے، زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمے جاری فرما دیے، اللہ تعالیٰ نے زمینوں سے اناج، غلہ اور پھل فروٹ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے، اور پیدا ہونے کے ساتھ ہی اللہ نے ماں کی چھاتیوں میں ہمارے لیے گرمیوں میں ٹھنڈا اور ٹھنڈیوں میں گرم دودھ اللہ نے پیدا فرما دیا۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے تم کو آنکھیں نہیں دی، ہم نے تم کو زبان نہیں دی، ہم نے تم کو دو ہونٹ نہیں دیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں قرآن پاک میں ہمیں بتاتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھنے والے، سمجھنے والے بنے، ہاں قرآن پاک کو پڑھنے والے، سمجھنے والے بنے۔ یہ قرآن اللہ کا شاہی فرمان ہے، ہمارے ان بچوں نے جو حفظ کیا ہے، یہ قرآن اللہ کا شاہی فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس، یہ اللہ کا فرمان، یہ اللہ کا پیغام دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت سارے انسانوں کے لیے ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ نے قرآن کریم کے اندر میں شفا رکھی ہے، تندرستی رکھی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے، پڑھنے والے بنیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں سے اور کئی جگہ اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے انسانوں سے خطاب فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے دنیا کے انسانوں اس کی بھکتی کرو، اس کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین سے غلہ اگایا، پانی بہایا، کیا تم جانتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں، جس کے نتیجے میں قرآن کی بات ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی ہے، اپنی اوڑھان کرائی ہے،
اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے نعمتوں کے تذکرے فرمائے ہیں. ہم جہاں کہیں بیٹھے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے. فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ اللہ کا شکر بجا لاؤ اور تم شکر بجا لا کر کامیابی کے راستے پر پڑ جاؤ. دنیا اللہ تعالیٰ نے بندگی کے لیے بنائی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سارے انسانوں کو حکم دیا، اے دنیا کے لوگوں اس ذات کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی بندگی ہے. دنیا تو ساری کی ساری ہماری خدمت میں جٹی ہوئی ہے. آسمان ہماری خدمت میں لگا ہوا، سورج ہماری خدمت میں لگا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جو حکم دے دیا وہ اپنے اللہ کے اس حکم سے ذرا بھی سرتابی نہیں کرتا، ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اللہ نے سورج کا ایک راستہ طے کر رکھا ہے، اس راستے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو چلنے کا حکم دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ طے کیا ہے، ناپ تول کر پیمانہ طے کیا ہے. سردیوں میں یہاں سے نکلنا ہے، یہاں ڈوبنا ہے، گرمیوں میں یہاں نکلنا ہے، یہاں ڈوبنا ہے. سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، رات لمبی ہو جاتی ہے، گرمیوں میں دن لمبے ہو جاتے ہیں، رات چھوٹی ہو جاتی ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اللہ تعالیٰ دن کے حصے کو رات میں داخل کر دیتے ہیں اور رات کے حصے کو دن میں داخل کر دیتے ہیں. ستاروں کی کہکشائیں اور پوری جگمگاہٹ یہ اللہ کے علم میں ہے. کل فی فلک یسبحون. ہر ستارہ اپنے اپنے میدان میں اپنے اپنے مستقر اور اپنی اپنی جگہ میں تیر رہا. دنیا کی کوئی چیز اللہ کے علم کے احاطے سے باہر نہیں. ہر چیز خدمت میں جٹی ہوئی ہے. سورج کی مجال نہیں ہے کہ کسی دن وہ ہڑتال کر لے کہ آج تو میں نہیں نکلوں گا. دنیا کا انسان، بے وفا انسان، باغی انسان ہڑتال کر دیتا ہے، عبادتوں میں ہڑتال کر دیتا ہے، نماز پڑھنے سے گریز کرنے لگتا ہے، حالانکہ جو نماز مسلمان کی بندگی کی خاص نشانی ہے. مسلمان نماز جیسے اہم کو چھوڑ دیتا ہے. سورج کی مجال نہیں کہ اللہ نے اس کے لیے جو وقت طے کیا ہے اس وقت سے ایک سیکنڈ پہلے نکلے یا ایک سیکنڈ بعد میں نکلے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک میعاد دی ہے، ایک وقت دیا ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے راہ دی ہے، اس راہ پر چل رہی ہے. دنیا کے ساری کی ساری چیزیں، دنیا کے سارے جانور، بلکہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی یاد میں لگی ہوئی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، اللہ کو یاد کر رہی ہے، لیکن اس کی تسبیح و تقدیس کو تم سمجھتے نہیں ہو. انسان دنیا میں ایک ایسا ہے جس نے دنیا میں جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے برے بھلے اور برے دونوں راستے بتا دیے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے دو راستوں کی رہبری کرنی. یہ راستہ نبیوں والا، ولیوں والا، غوث قطب ابدال والا، نیک بندوں والا، اللہ کی رضامندی والا اور جنت میں پہنچانے والا راستہ ہے. اور یہ راستہ فرعون والا، نمرود والا، حامان والا، قارون والا، اور یہ شیطان والا اور اللہ کی ناراضگی والا، اور یہ راستہ جہنم میں پہنچاتا ہے. اللہ نے دونوں راستے واضح کر دیے اور انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا. تو چوائس کر، تو پسند کر، تو سوچ میں کس راستے پر جا رہا ہوں. اللہ نے تجھ پر اتنے انعامات کیے. ان انعامات کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا اور اللہ کی فرما برداری پر اپنے آپ کو چلاتا، اللہ کو راضی کرنے پر اپنے آپ کو چلاتا، جنت کے راستے پر چلاتا، نبیوں کا فالو کرتا، نبیوں کا اتباع کرتا. اور انسان نے دنیا میں رہ کر
دنیا کی چیزوں کی، دنیا کی محبتوں میں پڑ کر اللہ کو بھلا دیا، اللہ سے اعراض کر لیا، اللہ کے حکموں سے اعراض کر لیا، اور اس راستے پر چلنے لگا جس راستے پر فرعون، قارون، حامان، نمرود، شداد، ابو جہل، ابو لہب اور بڑے بڑے باطل کے سرکردہ جس راستے پر چلے، شیطان جس راستے پر چلا، اور شیطان نے اس راستے پر چلانے کے لیے قسم کھائی، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ میں صراط مستقیم کے بیچ راستے پر بیٹھ کر انسانوں کو بہکاؤں گا، انسانوں کو پھسلاؤں گا، انسانوں کو اس راہ کی زیب و زینت دکھاؤں گا، اس راستے کا چمتکار دکھاؤں گا، جس کے نتیجے میں انسان میرے دھوکے میں آ کر اس راستے پر چلنے والے بنے۔ اللہ تعالی حق کا اتباع ہمیں نصیب فرمائے، اور ناحق اور باطل کے اتباع سے اور غلط راستوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارا مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے۔ بندگی میں کیا ہے؟ ہم اللہ کو ماننے والے بنے اور اللہ کی ماننے والے بنے۔ ایمانیات کا درجہ سب سے پہلا درجہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر میں اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین اندر میں جم جائے۔ ہماری کامیابی اور ناکامی، ہماری عزت اور ذلت، اور ہمارا نفع اور نقصان، ہمارا جینا اور مرنا ایک اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اس کے نمونے دنیا میں بتا دیتا ہے تاکہ دھوکے میں پڑا ہوا انسان دھوکے سے نکل جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دھوکے سے نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود